بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبد الله ورسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. کسورت د محمد نوے پیدا کڑے بخد نودا دنیا کل جہان د محمد پروی پیدا شو. محمد د تمام جہان پیشوا. زما خوبو او محترمو او دنکو مسافرو اللہ تبارک و تعالی امن او پتاسی بلکہ پٹول دنیا و اسمانونا وزمکی بدے کی سمر پدازمکو کی سمر مخلوقات دی دو غطول و پالون کا اتسوک دا یو اللہ دزمکی پوما حصہ کی کچیر دا پتور اشپکی یو تور میگتون ہم روانوی دے غیر دے پکو اغتر پارای ہم اللہ اللہ نا ہم اغنشی پکے دے عجت مندو نو چکل دا غیر دے پکو تر پارای ہم اللہ آوری نو منگا تاسو ٹول دا پکا چی دسی جوند اختیار کو چکل دا دی دنیا نزی چی دا زمکم در پسی خپائی دا زمکم در پسی وجاڑی اسمانون هم در پسی خپشی او اسمانون هم در پسی وجاڑی. باید منگو تاسو دسی جوند تیر نکو پا دی دنیا چکل دا دی دنیا نزی
نو دا ځمکم الله ته وایي چې یا الله شکر ده چې دا بد انسان د دې دنیا نه لاړ او دا اسمان هم ستا په تلو شکر وباسي چې شکر ده یا الله په توره شپه کې به ما دته رڼا کوله خو دا داسې انسان چې تا نه غافله ستا د حکمونو نه غافله د نبي له طریقو نه غافله و الله شکر ده چې دا انسان خو له دې دنیا نه ورک شو ځکه الله خپله فرمایي زما او ستا خبرې کوئ خو زه چا به نه منلې خو چې الله خپله د دې خبرې ګواهي ورکوي او خپله الله فرمایي چې یا ایها الناس اے خلقو اے هغو مخلوقاتو چې موږ تاسو ته ژوند یو الله را کړی کاکا فکر خو دې کړه دې پرېدا دې به لګیایي الله فرمایي و یا ایها الناس اے دما خوږو بندگانو اتقوا الله واخشوا ربكم لږ داسې لږ غونډه کې زمانه ویرېږي داسې لږ غونډې او په دې خپلو زړونو کې یوه یره پیدا کړي یو خوف پیدا کړي ولې داسې یوه ورځ راتلونکې ده او داسې یوې ورځې ته تاسو ټول ورتلونکي یئ چې په هغې ورځ به شی کېږي مختصر یوما لا یجزي والد عن ولده داسې یوه ورځ چې په هغې ورځ باندې به یو پلار هم د خپل د زوی په درد نه خوري دا زوی به خپل پلار ته ووایي پلاره دا لمر ډېر زیات تیز ده داسې لږ را دې خوا چې په ما باندې ستوری شي نو دا پلار به ورته وایي زویه خپل کار کوه ولې تا په دنیا کې نه و اورېدلي تا ته چا نه و ویلي د الله کلام نه و راغلی د الله کتاب نه و راغلی نو دا پلار به ورته وایي چې زویه خپل کار کوه نن زه په خپله په خپلو ګرمو ګناهونو کې او په ګرمو اوبو کې لوبېږم بیا که چېرته دا پلار زوی ته ووایي والد عن ولدي ولا مولود هو جاز عن والده شیئا که چېرته د دې پلار باندې کیانې کمې وي او دا پلار دې خپل زوی ته ورشي او دې زوی ته ووایي چې ای زویه لږ په ما باندې خو ستوری وکړه که نه په دنیا کې خو زما زوی زه ستا پلار نو دا پلار به زوی ته ووایي چې ستا په ننګ نه خورم دا زوی به د خپل پلار ته ووایي چې پلاره خپل کار کوه په دنیا کې ته زما پلار وایي چې ستا زوی وم خو دلته ځانځاني ده دلته نفسي ده هر یو انسان به خپل غم دلته خوري ای پلار زه تا ته هېڅ هم نشم درکولی په تا باندې د ویښته برابر دومره هم رحم زه نشم کولی ته پوه شه خپل کار دې پوه شه نو بیا الله فرمایي ان وعد الله حق ای زما بندګانو ما چې څه ویلي ما چې څه وعده له تاسو سره کړې وه ګوره دا حق وه خو تاسې نه منله تاسې په دې باندې عمل نه کوو ما تاسو لپاره 1,40,000 پیغمبران درولېږلي مړه ستا خو په 1,000 هم دا زړه درد ونه کړ تا نه زما دا وعده هېره وه تا زما په دې خبرو باندې عمل نه کوو که نه نو ځکه به الله وایي ان وعد الله حق د الله چې کومه خبره ده ګوره دا حق ده کومه حق خبره فلا تغرنکم الحیات الدنیا الله فرمایي و ای د ما ښایسته بنده ای د ځمکې په سر باندې ښکلی انسانه خیال کوه ګوره چې چېرته دا دنیا تا چېرته غافله نه کړي فلا تغرنکم الحیات الدنیا د دې دنیا دا ژوند دا یوه جاله ده د دې دنیا دا ژوند یو خوب ده والله العظیم چې د دې دنیا دا ژوند د هوا راتلل او ختمېدل دي د دې دنیا دا ژوند هېچا سر ته نه ده رسولی شاهان غر غر بادشاهان غر غر خلک راغلل او نن د خاورو سره خاورې دي نه نوم شته نه نشان شته هېڅ هم نشته که چېرته یې خو په تاسو کې د یو ماته ووایي چې خالد صاحب دا شی شته نو الله فرمایي و چې چېرته د دې دنیا دا غافله دنیا چېرته تا له مانه محرومه ده کې ای زما بنده ولا یغرنکم بالله الغرور د دې دنیا دا ژوند د دې دنیا دا رڼاګانې د دې دنیا دا خوشحالیانې دا بچي دا مال دولت او دا غټ شیطان ګوره چېرته تا د خپل رب نه غافله نه کړي ته داسې یوې ورځ ته ورروانې هره ورځ ستا ختمېږي هره ګړۍ ستا په ختمېدو ده هره لمحه ستا په ختمېدو ده یوه دقه تا پسې الله حسابوي کرامن ما تا سره داسې فرشتې لګولې دي چې یعلمون ما تفعلون
ان الابرار لفی نعیم وای چې څه کوي هغه به ته په خپله ریبي چې څه عمل کوي د هغې جزا به تا ته زه درکوم. نو ځکه الله فرمایي ان وعد الله حق، د الله وعده ګوره بلکل رښتینې ده او حق ده. داسې یو وخت موږ تاسو نه وو او داسې یو وخت راغی چې نن موږ تاسو یو زمونږ او ستاسو نه چې مخکې څومره وو چې څومره وګوره هغه نشته نن هغوی له خاورو سره خاورې دي موږ تاسو یو. خو داسې وخت راتلونکی ده عزتمندو چې موږ او تاسې به نه یو له خاورو سره به خاورې یو او موږ نه بعد به بیا نور. نو عزتمندو لږ د خپل رب نه یره پکار ده او لږ خپل رب طرف ته متوجه کېدل پکار دي. دا ژوند چا سره وفا نه کوي او نه چا سره کړي. نو ځکه شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ میں فرمائل وہی در ان دنیا بے حاصل چرا مغرور میں گردی سلیمان گر شوی آخر نصیبی نور میں گردی و اے دا اللہ بندہ پتی غافل دنیا کی ولی تمہارا مغرور گردی کچر تستا تخت جوڑ شی او دا سلیمان علیہ السلام پشانتی پا حوام تیر شی کنا خو یو ورځ بتا می گیان خوری یو ورځ بستا دا کائستا وجود چنچی خوری یو ورځ بستا پتی وجود بندی ماران لڑمانان او د خاور هغه حشرات به مزي کوي او استاد وجود به ختمي کی او استاد روح په خپل رب ته جواب ورکړي. نو الله دې موږ تاسو د هغې ورځې د راتلو نه مخکې دې موږ ته الله توفیق راکړي چې څه نه څه خدا سره توفیق وي. میرے بھائی اور دوستو اللہ نے قرآن میں فرمایا چلو اگر ہماری بات ہوتی تو کوئی کہتا یار اس کی بات میں نے نہیں مانتی یہ انسان ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفٌ، انسان بہت ضعیف ہے، ہو سکتا ہے یہ بات اپنے طرف سے کرے. پھر اللہ کہے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان ہر کام میں جلدی کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے اپنے دل سے دماغ سے کوئی بات نکالی ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ جَهُولًا، انسان بہت بڑا جاہل ہے. اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس نے اپنے دل سے کوئی بات بنائی ہو. ہاں جس بات کو اللہ نے بتایا ہو اور جس بات کو اللہ نے قرآن میں ہم سب کو بتایا ہو اس کو کوئی بھی جھوٹا نہیں کہہ سکتا ہے. وہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہی رہے گا. اللہ نے کیا فرمایا بہت پیار سے بہت محبت سے اس اللہ نے جس نے سارے کائنات کو اپنے قبضے میں وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی اتنی بڑی کرسی ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کے نیچے جتنی بھی خلا ہے جتنی بھی مخلوق ہے یہ سارے اس کے کنٹرول میں ہے، یہ سارے اس کے اندر میں ہے، یہ سب کے اوپر وہ اپنے حکمرانی کرتا ہے. تو اسی اللہ نے اتنے پیار سے ہم کو سمجھایا اور کیا بولا ہے یا ایھا الناس، اے میرے بندو اے پیغمبر کی امت اتقوا اللہ واخشوا ربکم، تھوڑے سے مجھ سے ڈرو یار. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ کیوں تم ایسا کرتے ہو؟ میں تمہیں پکارتا ہوں تم مجھے بلاتے ہو، میں تمہیں بلاتا ہوں تم مجھے بھول جاتے ہو، میں تمہیں سب کچھ دیتا ہوں تم غافل ہوتے ہو، میں نے آپ کو سب کچھ دیا ہے پھر تم کسی اور کی طرف جاتے ہو. اتقوا اللہ، تھوڑے سے اپنے رب سے ڈرو، اپنے دلوں میں اپنے رب کی تھوڑی سی محبت اور تھوڑا سا خوف الہی دل میں پیدا کرو. وہ کیوں؟ وہ اس لیے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، ایک ایسا دن آنے والا ہے اور ایک ایسا دن آئے گا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا. ہر انسان کو ہتھکڑی لگی ہوگی، ہر انسان کے پاؤں میں سنگلی لگی ہوگی اور ہر انسان اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوگا. اس کی گناہ ابلتے 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 وہ اپنے گناہوں میں کڑا ہوگا یہاں تک کہ ایسا وقت آنے والا ہے انسان کے سر سے سورج ایک بیلس اوپر ہوگا اور ایک باپ اپنے بیٹے کو کہے گا اے میرے بیٹے تھوڑا سا میرے اوپر چاؤ کر دو، دنیا میں تمہیں آپ کا باپ تھا. وہ کہے گا نہیں ابو میں آپ کو چاؤ نہیں کر سکتا ہوں، نہیں پتر میں آپ کو چاؤ آج نہیں کر سکتا ہوں. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، پھر بیٹا اپنے باپ کو کہے گا ابو میرے لیے تھوڑا سا سہارا بن، تھوڑا سا میرے اوپر چاؤ کر. وہ کہے گا نہیں میرے بیٹے دنیا میں تیرا باپ تھا. یہاں پہ ہر کوئی اپنا جواب اپنے رب کو دے گا.
واللہ العظیم کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اور کوئی بیٹا اپنے باپ کا کام نہیں آئے گا، کوئی بیوی اپنے شوہر کے کام نہیں۔ واللہ العظیم جب یہ آنکھیں بند ہو گئی سمجھ لو قیامت آ گیا، اور موت نے آنا ہی ہے۔ ایک دن آئے گا، ایک ایسا فرشتہ ہم سب کے پیچھے آ رہا ہے، وہ ہمارے دن گنتی کرتا ہے، ہمارے ہر لمحے گنتی کرتا ہے، ہمارا ایک ایک سیکنڈ گنتی کرتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب ٹائم پورا ہوگا پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یار پیچھے یہ رہ گیا، پیچھے بچے رہ گئے، پیچھے تھوڑا سا کام رہ گیا، یار گاڑی رہ گئی، یار میں نے اپنے ملک میں جانا تھا۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا، جب وہ آتا ہے، جس وقت میں وہ آتا ہے، وہ نیند میں بھی آ سکتا ہے، وہ جاگتے ہوئے آ سکتا ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر دم میں وہ آ سکتا ہے۔ اور جب وہ آئے گا اور انسان کا روح کھینچ لی، انسان کہتے ہیں قیامت کب ہے؟ جب آپ کی روح نکل گئی اور جب آپ کی آنکھیں بند ہو گئی تو آپ کے اوپر قیامت شروع ہو گیا۔ قیامت کی باتیں چھوڑو، جب انسان کی روح نکلتی ہے نا تو اس وقت انسان کے اوپر قیامت آتا ہے۔ پیغمبر کی حدیث صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ انسان کی روح کیسی نکلتی ہے؟ آج کل تو موبائل کا دور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نہ کوئی جانور جب مرتا ہے وہ کیسے کامتا ہے۔ میں تو ایک ویڈیو کو روزانہ دیکھتا ہوں، جب ایک شیر کو موت آتی ہے وہ کیسے کامتا ہے، وہ تو جنگل کا بادشاہ ہے یار، اس کو کیوں موت آتی ہے؟ یہ تو الگ کی بات ہے۔ شیخ سعدی نے ایک شعر، اس شعر کا ترجمہ کہتا ہے دری دنیا بے حاصل چرا مغرور میں کر دی۔ اے اللہ کے بندے اس بے حاصل دنیا میں کیوں اتنے غرور کے ساتھ گھومتے ہو، کیوں اتنے تکبر کے ساتھ گھومتے ہو؟ اپنے رب کو تم بلاتے ہو، ہفتے میں ایک دن جمعے والے دن رب کو یاد کرتے ہو، باقی دنوں میں چھٹی ہے۔ گر سلیمان شوی آخر نصیب مرمے کر دی۔ اگر تمہارا تخت سلیمان علیہ السلام کی طرح آسمانوں میں بھی چڑھے نا تب بھی تجھے چونٹیاں کھائے گی، قبر کی مٹی تمہیں چھومے گا، قبر کی بچھو اور سام تجھے کاٹے گا، تو اس دن اس وقت پھر اپنے رب کو کیا کہو گے؟ یا اللہ میں نے اسلام قبول کیا تھا صرف جمعے کے لیے، میں نے اپنے رب کو یہ کہا تھا یا اللہ میں مسلمان تھا، میں جمعے کا مسلمان تھا، میں جمعے کا مسلمان نہیں ہوں۔ اپنے رب کے حکموں کو مان کے چلو گے تو مرنے کے بعد یہ زمین میں تمہارے پیچھے روئے گی۔ ایسی زندگی گزارنا سیکھو کہ مرنے کے بعد یہ زمین میں اللہ کو پکارے کہ یا اللہ بہت اچھا انسان تھا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ ایسی زندگی گزارنا سیکھو کہ مرنے کے بعد یہ آسمان میں تمہارے پیچھے روئے اور اللہ کو کہے یا اللہ بہت اچھا انسان تھا، اندھیرے رات میں اس کے لیے روشنی کرتا تھا، یہ تجھے یاد کرتا تھا، پر یا اللہ آج میری روشنی ایک نیک انسان سے غافل ہو گئی۔ ایسی زندگی گزارو، ایسی زندگی مت گزارو کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے دوست تمہارے موت پہ خوش ہو جائے۔ ایسی زندگی مت گزارو کہ تمہارے جانے کے بعد زمین خوش ہو جائے، تمہارے جانے کے بعد آسمان خوش ہو جائے۔ ایسی زندگی کبھی مت گزارو۔ ایک بزرگ راستے میں جا رہے تھے، سامنے سے ایک دوسرا انسان آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کتا ہے۔ وہ انسان وہ کتے کا مالک اس بزرگ کو کہتا ہے بابا جی یہ بتاؤ کہ آپ اچھے ہو یا میرا یہ کتا اچھا ہے؟ یہ سب کے لیے ایک آخری نصیحت، سب کے لیے ایک نصیحت۔ فرمایا بابا جی آپ اچھے ہو یا میرا یہ کتا اچھا ہے؟ بابا جی نے اس کتے کی طرف دیکھا، فرمایا پتر میں ایک ایسے پل کے اوپر جانے والا ہوں، پل صراط جب آئے گا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، وہ وقت جب آئے گا تو اللہ سب کو کہے گا اس پل کے اوپر سے سب نے گزرنا ہے، اس کے نیچے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، آگ۔ جب میں اس کے اوپر اگر پتر میں گزر گیا تو اے میرے پتر، اے میرے بھائی، اے محمد کا امتی، اے میرے بیٹے، تو میں کئی گنا آپ کے کتے سے بہتر ہو جاؤں گا اگر میں یہ پل کراس کر کے گزر گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں میں اس پل سے نیچے گر گیا اس آگ میں، اس بھڑکتی ہوئی بھٹی میں اگر میں گر گیا، اس بھڑکتی ہوئی آگ میں اگر میں گر گیا تو میرے بیٹے مجھ سے کئی گنا پھر تیرا یہ کتا بہتر ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو ایک دن آنے والا ہے، عمر نے آخری خطبے میں فرمایا کہ تم میں سے کامیاب کالا، تم میں سے کامیاب گورا،
تم میں سے کالا افغانی، پاکستانی، مراکن، عرب، بنگالی اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی زندگی پیغمبر کے طریقوں پہ نہ گزارو۔ جس نے بھی اپنی زندگی پیغمبر کے طریقوں پہ گزارنا سیکھ لیا، واللہ العظیم وہ انسان کامیاب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس پل سے نیچے گر جائے تو سمجھ لو ہم ساری زندگی کے لیے ناکام، اور زندگی ناکامی ہمارے مقدر لکھی جائے گی۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ جانے سے پہلے اور اس دنیا کو الوداع کرنے سے پہلے یار تھوڑے سے اعمال اپنے ساتھ لے جاؤ، تھوڑی سی نیکی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ واللہ العظیم یہ جوانی یہ اپنے رب کو پکار کے کہے گی، اے میرے اللہ، میں جوانی اس انسان کے اندر، اس نے اپنی جوانی ان کاموں میں فحاشات میں گزاری ہے، اور اگر کسی جوان نے اپنی زندگی رب کو دی نا، اور کسی جوان نے اپنی زندگی پیغمبر کو دی نا، واللہ العظیم وہ کامیاب ہے۔ اور جس نے اپنی زندگی اپنے رب کو نہیں دی، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں وہ انسان ناکام ہے، وہ انسان ناکام ہے، وہ انسان ناکام ہے۔ پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کامیابی نماز میں ہے؟ فرمایا نہیں۔ کامیابی زکات میں ہے؟ فرمایا نہیں۔ کامیابی حج میں ہے؟ فرمایا نہیں۔ کامیابی 5 وقت کی نماز میں ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ تو پھر کامیابی کس چیز میں ہے؟ نماز بھی پڑھو، زکات بھی ادا کرو، حج بھی کرو، ہاں ان کے ساتھ ساتھ ایک کام کرو۔ کامیابی کس چیز میں ہے؟ یا رسول اللہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کامیابی سچ میں ہے، سچ بولو تو کامیاب، جھوٹ بولو گے تو نہ نماز کام آئے گا، جھوٹ بولو گے تو نہ زکات کام آئے گا، جھوٹ بولو گے، فراڈ کرو گے تو کوئی چیز کام نہیں آئے گا۔ جس نے سچ بولا وہ انسان کامیاب، اور جس نے فراڈ کیا، جس نے جھوٹ بولا وہ انسان ناکام، وہ انسان ناکام۔ آج میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں، جس نے دنیا میں رہ کر سچ بولا وہ پیغمبر کا امتی، وہ کامیاب، اور جس نے دنیا میں رہ کر جھوٹ بولا اور فراڈ کیا وہ انسان ہمیشہ کے لیے ناکام۔ اگر کامیابی پانا چاہتے ہو تو نماز بھی پڑھو، زکات بھی دو، حج بھی کرو، اللہ ہم سب کو توفیق دے، نیک کام بھی کرو، اور ساتھ میں جھوٹ مت بولو، سچ بولو، سچ۔ جس نے سچ کا ساتھ دیا وہ کامیاب، اور جس نے جھوٹ کا ساتھ دیا وہ انسان ناکام۔ میرے بھائی اور دوستو، پیغمبر کی حدیث نے فرمایا کہ آخری وقت میں، قیامت کے دور میں سب سے پہلے علم دنیا سے اٹھا جائے گا، جتنا بھی علم ہے یہ آسمان کی طرف آہستہ آہستہ چل پڑے گا۔ اور آج کل بڑے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں ہمارے ملکوں میں بڑے بڑے عالم دنیا سے جا رہے ہیں۔ پتہ یہ کیا وجہ ہے؟ پتہ ہے یہ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے علماء کے پیچھے غلط باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ مولانا سب ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے یہ مولانا سب ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے یہ خراب ہے، کوئی کہتا ہے وہ خراب ہے۔ یار کیا کرتے ہو تم؟ جب مر جاتے ہو تمہارے ماں باپ تمہیں دھوتے ہیں، تمہارے ماں باپ تمہیں نہیں دھوتے ہیں۔ یہ ممبروں پہ بیٹھ کر یہ تھوڑے سے تنخواہوں پہ کام کرنے والے مولوی تمہاری جنازہ بھی پڑھیں گے اور تمہارے گندے وجود کو بھی دھوئیں گے۔ اپنے علماء کے خلاف مت بنو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جتنے بھی علماء ہیں وہ سب پیغمبروں کے وارث ہیں، اور پیغمبر نے فرمایا جب اپنے علماء کی بے حرمتی کرو گے، جب اپنے علماء کی بےزتی کرو گے، جب اپنے عزتی کرو گے، تو آخری وقت میں تمہارے بیچ میں سے بڑے بڑے علماء کو اٹھاؤں گا، آخری وقت میں تم سے علم کا دریافت اٹھاؤں گا، آخری وقت میں علم کے سمندر جو علماء ہیں ان کو میں آپ کے درمیان سے اٹھاؤں گا۔ ہم تک یہ دین کس نے پہنچایا ہے؟ علماء نے پہنچایا ہے۔ ہم تک یہ اسلام کس نے پہنچایا ہے؟ ہمارے اکابرین نے پہنچایا ہے۔ ہم تک نے پہنچایا ہے ہمارے علماء، محدثین، مفسرین نے پہنچایا ہے۔ بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمارے ملکوں میں سے بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں، ہمارے ملکوں میں سے بڑے بڑے علماء چلے گئے۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، واللہ العظیم جس کے ساتھ میں نے قرآن سیکھا ہے، جس کے ساتھ میں نے تفسیر سیکھی ہے، اور جس کے ساتھ میں نے بخاری کا درس پڑھا ہے، ہمارا استاذ
مفتی ظفر علی خان صاحب، جس کے ساتھ میں بیٹھ کر انہوں نے ہم سب کو پڑھایا ہے. کہ جو آج میں اس منبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے جن استاذوں نے پڑھایا ہے ان استاذوں میں سے بہت سارے دنیا سے چلے گئے. انہوں نے تو ہمیں قرآن سمجھایا ہے، ہمیں حدیث سمجھایا ہے. ہمارا اس سے پہلے مولانا حسن جان، جن کے پاس واللہ العظیم جنات بھی آتے تھے، درس بخاری پڑھا کرتے تھے. جب ہم اس کے درس میں بیٹھتے تھے تو وہ ہمیں کہتے تھے میرے بچوں تھوڑا سا راستہ دینا. استاذ کیوں؟ جنات بھی آتے ہیں بخاری کا درس سیکھنے کے لیے. اس کے بعد ہمارے کچھ دن 2-3-4 دن پہلے میرے سب سے اچھے استاد مفتی ظفر علی خان صاحب، کراچی میں ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے، میں نے ان کے ساتھ پڑھا ہے، قرآن کا درس سیکھا ہے، بخاری کا تعلیم کیا ہے، بخاری شریف میں نے اس کے ساتھ پڑھی ہے. وہ ایسے عالم، ایسے مفسر، ایسے مفتی تھے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. اس کے پاس واللہ العظیم جنات آ کر بخاری کا درس پڑھا کرتے تھے. اس کے پاس جنات اپنے جنازے لے کر آتے تھے، مفتی صاحب ہمارا جنازہ پڑھو. انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، کچھ دن پہلے کہا تھا اگلے سال میں بخاری کا درس نہیں پڑھوں گا. واللہ العظیم تو امام بخاری ان کے خواب میں آئے، فرمایا اے مفتی سنونی. میں نے خود سنا ہے اس کی زبان سے، میں نے خود سنا ہے. وہ بہت زیادہ بیمار تھے، بیماری کے حالات میں بھی اس نے بخاری کا درس نہیں چھوڑا ہے. بخاری پتہ ہے کس کو کہتا ہے؟ نہیں پتہ ہے نا؟ میں بتانا چاہتا ہوں. ہمیں نماز کا طریقہ کس نے سمجھایا؟ امام بخاری. ہمیں قرآن کس نے سمجھایا؟ امام بخاری. ہمیں یہ دین کے مسائل کس نے بتائے؟ امام بخاری نے بتائے. ماں باپ کا ادب احترام کس نے سمجھایا؟ امام بخاری. ہم سب کو یہ دین، ہم سب کو یہ زندگی گزارنے کا طریقہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ، اس کے بعد امام بخاری. امام بخاری کے بعد ہمارے اکابرین، ہمارے اساتذہ، ہمارے استاذوں نے ہم کو سمجھایا ہے. تو ایسے استاد جن کے پاس جنات بھی آتے تھے اور بخاری کا درس سیکھتے تھے، قرآن کا ترجمہ، قرآن کا تفسیر، وہ دنیا سے چلے گئے. اس کا وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے علماء کی عزت نہیں کرتے، ہم اپنے علماء کی بےزتی کرتے ہیں. مفتی ظفر علی خان سے پہلے خادم حسین رضوی کیا مانگا تھا یار؟ اس نے صرف پیغمبر کے ناموس کے لیے کھڑا ہو گیا تھا نا، اور سب کو یہی فرمایا کہ جس نے بھی پیغمبر کی بے حرمتی کی مارو اس کو. خادم حسین نے اور کچھ بھی نہیں مانگا تھا، کچھ بھی نہیں، صرف یہ کہا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی عزت بچانے کے لیے ہم سب کافی ہے، آپ کی عزت بچانے کے لیے ہم تو ہے نا. چلو اگر یہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں ہم تو ہیں. کتنے بڑے عالم دنیا سے چلے گئے، وجہ کیا ہے؟ اپنے علماء کی بےزتی کرتے ہیں، اپنے علماء کی بے حرمتی کرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے اکابر دنیا سے چلے گئے. اس کا صرف وجہ یہی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب علماء کی بےزتی کرو گے تو اللہ تم سے علم کا سمندر چھینے گا، اللہ تم سے علم کا دریا چھینے گا. اتنے بڑے بڑے میرے استاد دنیا سے گئے، وجہ صرف یہی ہے، ہم اپنے علماء کی بےزتی کرتے ہیں، ہم اپنے علماء کی عزت نہیں کرتے. اللہ ہمارے زندگیوں میں خیر اور عافیت کر دے. اللہ ہمارے استاذوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کر دے. اللہ مفتی ظفر علی خان صاحب کو، خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو، مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ہمارے سب سے استاذوں کا استاد مولانا حسن جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کر دے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی استاد ہیں، ہم سب کے جتنے بھی استاد ہیں، ہم سب تک جنہوں نے دین پہنچایا ہے، سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد ہمارے اساتذہ، اس کے بعد ہمارے اکابر، ان سب کے قبروں کو اللہ نور سے بھر دے. اللہ ان سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام نصیب کر دے. اور اللہ ہم سب کو بھی زندگی دے. اپنے علماء کی بےزتی مت کرو، اپنے استاذوں کو بےزتی مت کرو. واللہ العظیم جس نے علماء کی بےزتی کی اس کی زندگی ناکام، جس نے اپنے علماء کا عزت کیا اس کی زندگی کامیاب. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.